بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع کرٹیکلی امپورٹنٹ ہے۔ نارملی میں ایسی بات نہیں کہتا اپنے کسی بھی ویڈیو کی آغاز میں، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ اگر انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کو اس موضوع کی صحیح طور پہ سمجھ آ گئی، ظاہر ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ میں کتنا اچھا اس کو پریزنٹ کر لیتا ہوں، تو یقین مانیے کہ آپ کا جو ریلیجن اور اسپرچویلٹی کے متعلق بہت سارے مخمصے اور پرابلمز ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ کافی حد تک ریزالو ہو جائیں گی۔ موضوع ہے ہیلوسینیشنز کے متعلق، اور میں اس کا اس دفعہ آغاز کروں گا اپنی ذاتی زندگی کا ایک واقعہ اور ایک کسی مسئلے کا جو میرے تک آیا اس کو ہینڈل کرنے کے حوالے سے، تاکہ ڈائریکٹ ایک ایکسپیرینس کی وجہ سے آپ لوگوں کو میں کمیونیکیٹ کر سکوں کہ آخر ہیلوسینیشنز ہے کیا اور یہ کیا کرتی ہے، اور خاص طور پہ مذہب اور روحانیت میں اس کی کارکردگی ہے کیا۔ معاملہ کچھ اس طرح سے ہوا کہ بہت سال پہلے کی بات نہیں ہے، میرے خیال میں 7-8 یا 6-7 سال پہلے کی بات ہے کہ مجھے میرے خیال میں گجرانوالے سے کسی ایک شخص نے رابطہ کیا، جس کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کو سوتے میں خواب کے اندر بہت زیادہ جانور، کٹے ہوئے گوشت اور اس کے خیال کے مطابق جنات نظر آتے ہیں۔ جو کچھ مجھے سمجھ بوجھ تھی میں اس کے ساتھ وہ چیز کرتا رہا، بتاتا رہا، روحانی طور پہ بھی اور نفسیاتی طور پہ بھی اور میڈیٹیشن کے حوالے سے بھی۔ لیکن کچھ ایسا ہوا کہ تقریباً 15-20 دن گزرنے کے باوجود اس کے خوابوں کی تعداد اور میعاد، یعنی کہ مینس جتنے لمبے لمبے اس کو آتے تھے، وہ ویسے کے ویسے ہی رہے۔ میں ان دنوں تک ڈاکٹر احسان الحق چشتی سے متعارف ہو چکا تھا، تو میں نے احسان الحق چشتی صاحب کو اس کو ریفر کر دیا اور اس کو کہا کہ یار تو بہتر یہ ہے کہ مجھے تو یہ جن بھوت کا مسئلہ تو قطعی طور پہ پہلے دن سے ہی نہیں لگ رہا، یعنی کہ کوئی روحانی یا غیر مری مخلوق کا مسئلہ نہیں ہے یہ کوئی نفسیاتی مسئلہ، لیکن شاید یہ اتنا زیادہ پیچیدہ ہو چکا ہے کہ شاید اس کے اوپر میڈیٹیشنز اور کوئی اور جو طریقہ کار ہے وہ اتنا پر اثر یا جلدی اثر نہیں ڈالے گا جتنا کہ کوئی دوائی ڈال سکتی ہے۔ خیر اس نے وہاں پہ جانا شروع کر دیا۔ کوئی 3-4 مہینے بعد اس بندے نے تقریباً 40 کے آس پاس اس کی ایج تھی، میرے سے رابطہ کیا اور بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سر جی مجھے خواب آنے بند ہو گئے ہیں۔ میں نے اس سے ساری تفصیل پوچھی تو پتہ یہ چلا کہ تقریباً 1 ماہ کی دوائیوں کے بعد ہی اس کے خوابوں میں تقریباً گیپ آنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ خواب جس کے اندر جنات یا بھوت وغیرہ نظر آتے تھے یا گوشت نظر آتا تھا، وہ پہلے تو روزانہ کی بجائے 1 ہفتے بعد گیا، پھر 15 دن بعد گیا، پھر مہینے بعد گیا، اور اب جب کہ اس نے مجھے فون کر کے بتایا تھا اس کو 2 ماہ سے اس طرح کے کوئی بھی خواب نہیں آ رہے تھے۔ اچھا ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اس بندے کو مسئلہ یہ تھا کہ اس کو صرف اور صرف سوتے میں اس طرح کے خواب نہیں آتے تھے، بلکہ اس کو جاگتی حالت کے اندر خوشبو بھی آتی تھی۔ بیسیکلی خوشبو والی جو ان سی بات تھی وہاں پہ جا کے میں کنفیوز ہوا تھا، کیونکہ میرا یہ یقین خیال تھا پہلی دفعہ بات کرتے ہوئے ہی کہ اس کو روحانی مسئلہ نہیں نفسیاتی ہے، لیکن جس طرح کی اسمیل یا خوشبو وہ سناتا یا مجھے بتاتا تھا اس سے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ بھئی یہ والی چیز جو سی اسمیل والی ہے، خوابوں والی تو سمجھ آ رہی ہے، یہ کیوں ہو رہی ہے۔ خیر جب اس کا علاج ہو گیا، علاج مینس کہ اس کو تقریباً جب اس سے آخری دفعہ میری بات ہوئی تو اس کو 2 ماہ سے ایسے خواب آنے بند ہو گئے تھے، تو اسی دور کے اندر مجھے ایک دم یاد آیا کہ ایک میرا بہت پرانا مسئلہ ہے جس کو میں سمجھنے سے قاصر ہوں، کیا وہ بھی اس سے ریلیٹڈ تو نہیں۔ معاملہ کچھ اس طرح سے تھا کہ جہاں میں جاتا تھا اور جہاں پہ مجھے میرے خیال کے مطابق دین کی ساری سمجھ بوجھ ملی اور سارا میرا ایک راستہ
باقاعدہ پختہ طریقے سے کلیئر ہونا شروع ہوا، وہاں پہ میں ایک عجیب قصہ یا ایک عجیب بات دیکھتا تھا۔ وہاں پہ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہاں پہ آنے جانے کی بعد ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو سکتی ہے۔ بعض یہ دعویٰ بھی کرتے تھے کہ ان کو زیارت ہوتی ہے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ لوگ جو برملا اس بات کا اظہار کرتے تھے، وہاں پہ اس خانقاہ کے اندر بہت پرانے لوگ ان کے اس دعوے کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کوئی ان کو جھوٹا کہتا، کوئی ان کو روحانی بلی کہتا، کوئی اس طرح کی باتیں ان کے ساتھ کرتے رہتے تھے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہاں پہ جو صاحب بیٹھے ہیں وہ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں کہ یہاں پہ آپ آتے جاتے رہیں گے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو سکتی ہے۔ تو وہ چند لوگ جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں یہاں پہ اور اس کا برملا اظہار کرتے ہیں، ان صاحب کے جتنے قریبی لوگ ہیں، ان کے خدمت گزار ہیں یا ان کے جو پرانے مرید ہیں، ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جھوٹے ہیں یا فلانا ہیں یا ٹمکانا ہیں۔ تو میں اس بات کو سمجھنے سے قاصر رہتا تھا کہ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ یہ کیا واقعی جھوٹ بولتے ہیں۔ اس گجراں والے بندے کے واقعے کے بعد میری ذہن میں ایک چیز آئی کہ یار یہ ایسا تو نہیں کہ کسی ایک جگہ پہ بار بار جانے کی وجہ سے یا زیارت ہو جانے کی بات بار بار سننے کی وجہ سے یا اس ماحول کی وجہ سے یا بار بار وظیفے پڑھنے کی وجہ سے ان کے ذہن میں کوئی امیجنیشن یا ویژولائزیشن تو نہیں آنی شروع ہو گئی۔ میں نے ڈاکٹر احسان اللہ چشتی سے مشورہ کیا اور ان سے پوچھا کہ سر مجھے امیجنیشن اور ویژولائزیشن کے اوپر مزید پڑھنا ہے اور آپ مجھے کچھ کتابیں سجیسٹ کریں۔ شاید ڈاکٹر صاحب بزی تھے یا میں اپنا مقصد نہیں بتا سکا ان کو صحیح طرح، کیونکہ اس گجراں والے بندے کا واقعہ بھی نہیں میں نے ان کو بتایا کہ آپ کے پاس آیا اور ٹھیک ہو گیا ہے، نہ میں نے یہ بتایا کہ وہاں جہاں میں جاتا ہوں وہاں پہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو زیارت نصیب ہو رہی ہے، دوسرے لوگ ان کو جھوٹا کہتے ہیں۔ تو خیر کرتے کرتے ون فائن ڈے ایکسیڈنٹلی بس جب اللہ تعالیٰ نے راستہ کھولنا ہو، میرے خیال میں کوئی اس طرح کا معاملہ ماشاءاللہ رحمت فرما دیتا ہے کہ اولیور سیک نامی بندے کی ایک ہیلوسینیشن پہ مجھے یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ملی، گھنٹے سوا گھنٹے کی ویڈیو تھی۔ اس ویڈیو سے مجھے زیادہ دلچسپی اس وجہ سے ہوئی کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ جب تک آپ کسی مسئلے یا کسی خوشی والی چیز کا خود ایکسپیرینس نہ کریں تو آپ اس کے متعلق مکمل طور پہ نہیں جان سکتے۔ تو اولیور سیک جو ان سے اب تو کچھ عرصہ پہلے ان کا انتقال ہو گیا ہے، اولیور سیک اس وقت موجودہ دنیا کے ہیلوسینیشنز کے حوالے سے بیسٹ محقق مانے جانے جاتے ہیں۔ لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ وہ خود بھی ہیلوسینیشن کے ایک پیشنٹ تھے اور ان کو جتنی بھی متعلقہ ہیلوسینیشنز ہوتی ہیں، یعنی کہ دیکھنے کی ہیلوسینیشن، سننے کی ہیلوسینیشن، ذائقے کی ہیلوسینیشن، خوشبو کی یا بو کی ہیلوسینیشن، ان سب کا وہ شکار تھے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پہ اتنی رحمت کی کہ ایک چیز جس کی وہ خود شکار تھے اس کے بہت بڑی تحقیق انہوں نے ثابت کی اور بہت سارے علاج بھی دریافت کیے۔ بہرحال اولیور سیک کی اس کے بعد میں نے کتابیں پڑھنی شروع ہوئیں اور میرا ہیلوسینیشن سے باقاعدہ ایک تجربہ ہوا یا مجھے نالج ملنا شروع ہوا۔ پتہ مجھے یہ چلا کہ سب سے خطرناک بات یا مشکل بات ہیلوسینیشن میں یہ ہے کہ دماغ کے وہ حصے جو امیجنیشن، ویژولائزیشن اور صحیح طور پہ دیکھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جب کوئی بندہ ہیلوسینیشن کا شکار ہوتا ہے تو وہی حصے ہی استعمال ہو رہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں مشکل ٹرمز یوز نہیں کرتا، برین کا کوئی ABC حصہ ہے، وہ اس وقت جو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اس کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ تو ہیلوسینیشن میں جب کوئی چیز سامنے موجود ہی نہیں ہے لیکن آپ کو نظر آ رہی ہے، دماغ کا وہی حصہ استعمال ہو رہا ہوگا، یعنی کہ ایک ہی حصہ اصل چیز دکھا رہا ہے اور وہی حصہ وہ چیز جو موجود ہی نہیں ہے اس کو بھی دکھا رہا ہے۔
تو ہلوسینیشن کا پہلا مجھے تعارف یہ ہوا کہ ہلوسینیشن ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو بہت جو پیشنٹ خود ہے، یعنی کہ جو وہ خود جس کا شکار ہے، اس کے لیے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل اس وجہ سے ہے، یہ نہیں کہ صرف وہ کسی خاص ماحول میں ہے تو وہ یہ ہے، بلکہ اس کے لیے خواب، امیجینیشن اور ریالٹی اور ہلوسینیشن کو علیحدہ کرنا مشکل ہے۔ خیر میں نے کیا کہ بعض ان میں سے وہ لوگ جن کا دعویٰ تھا کہ انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، اور ان کے متعلق وہاں کے جو صاحب تھے، ان کے قریبی لوگ اس کو جھوٹا سمجھتے تھے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، میرا اس بندے کے ساتھ ایک طویل میں نے ایک دوستی ڈالی، کافی مہینے، صبح دوپہر شام رات میں نے اس کے ساتھ کھانے کھائے، گھوما پھرا، اپنے متعلق باتیں کیں، اس کے متعلق باتیں کیں، اس جگہ کے متعلق باتیں کیں، تاکہ میں اس کو ہر طریقے سے دیکھ سکوں کہ اس کا مسئلہ ہے کیا یہ جھوٹا ہے یا نفسیاتی مسئلے کسی کا شکار ہے۔ بہرحال تقریباً 8-10 مہینے کی کوشش کے بعد ان میں سے وہ بندہ جو سب سے زیادہ دعویٰ کرتا تھا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، میرے علم میں آیا کہ اس بیچارے کے ساتھ جھوٹ بولنے والا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہیلوسینیٹ کرتا ہے۔ بعض دفعہ کی باتیں مجھے لگیں کہ شاید سچ بھی بولتا ہے، لیکن مثال کے طور پہ 10 میں سے 3 دفعہ سچ بولتا ہے، 7 دفعہ یہ ہیلوسینیٹ کرتا ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا۔ تو آپ اس نفسیاتی عارضے کی سینسٹیوٹی کا اس طرح سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہلوسینیشن ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو یہ یقین ہی نہیں رہ جاتا کہ اصل میں آپ نے کوئی خیالی یا خوابیدہ چیز نہیں دیکھی، آپ یہی سمجھتے ہیں کہ آپ اصل چیز دیکھ رہے ہیں۔ اب میں مختصر طور پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک میں، اور خاص طور پہ ان روحانی لوگوں کو جن کو بعض دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ان کے خیال میں نصیب ہوتی ہے، بعض دفعہ ان کو آسمانوں کی یہ سیر کرتے ہیں، بعض دفعہ برگزیدہ ہستیوں کی ان کو زیارت ہوتی ہے یا یہ ملاقاتیں کرتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ میں یہ کلیئر کر دوں، فی الحال کل کا مجھے نہیں پتا، فی الحال میرے خیال کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زیارت ہو سکتی ہے، پرانے بزرگوں سے ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن ہر دفعہ جو کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے وہ شاید جھوٹ بھی بول رہا ہو، لیکن میرا گمان یا میری تحقیق یہ کہتی ہے کہ جھوٹ سے زیادہ ہیلوسینیشنز کا ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ ہوتا کیوں ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ایک تو اگر خاص طور پہ کوئی بندہ کسی بزرگ، کسی صاحب مزار، کسی مزار پہ یا کسی عالم، شرعی عالم کے پاس بار بار جا رہا ہے، تو بہرحال آپ کے ذہن کے اندر ایک ماحول ڈیولپ ہو جاتا ہے مذہبیت کا یا روحانیت کا، جس کے اندر کتابوں یا لٹریچر میں جو چیزیں موجود ہیں کہ فلانے بندے کی فلانی بندے سے ملاقات ہوگی، فلانے کو زیارت نصیب ہو گئی، یا مسجدوں کے ممبر سے یا ایسی خانقاہوں سے ایسے لیکچر بھی دیے جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کے اندر ایک موٹیویشن ڈیولپ ہوتی ہے کہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں، میں بھی ان کا دربار دیکھوں، صحابہ کرام کو میں دیکھوں، میں پرانے بزرگوں سے ملاقات کروں، ان سے استفادہ علم کروں۔ تو ایک تو وہ جو شوق اور وہ جو موٹیویشن ایسے پیر، شیخ، رہبر یا علماء اپنے لٹریچر یا اپنی گفتگو کی وجہ سے کرتے ہیں، وہ شوق بندے کے اندر آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتا ہے، اور اگر اس کے ساتھ جینون کوئی کام نہ بھی ہو پا رہا ہو تو آہستہ آہستہ اس کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے، پہلے تنگ محسوس کرتا ہے کہ یار آخر میرے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے، تو میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ اب وہاں پہ 2 حل ہو سکتے ہیں، یا تو وہ اس روحانی سسٹم، روحانی جگہ یا اس عالم سے یا ان کتابوں سے متنفر ہو جائے اور پرے ہو جائے، یا اس کے دماغ کے اندر امیجینیشن اور ویژولائزیشن کا ایسا طوفان اٹھے کہ اس کو ہیلوسینیشن ہونی شروع ہو اور وہ چیزوں کو دیکھ لے۔ ہیلوسینیشن ہونے کے چانسز اس وجہ سے زیادہ ہیں کیونکہ ایک بندہ اگر کسی جگہ پہ 2 سال، 5 سال، 10 سال سے جا رہا ہے، مذہبی اس نے اپنا حلیہ بھی بنا لی ہے،
نماز قرآن کا بھی بہت اہتمام کر رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، وظیفے بھی پڑھ رہا ہے، تسبیحیں بھی پڑھ رہا ہے، تو زیادہ امکان یہ ہے کہ اب یہ جگہ اس سے آرام سے نہیں چھوٹے گی، یہ اس کے اندر گھس گئی ہے، تو ہیلوسینیشن ایک بہت بہتر اس کے لیے حل ہے۔ دوسری وجہ انسانی نفسیات کی یہ ہے کہ انسان کا دماغ جس طرح کے ڈیولپ ہوا ہے، اور میرا ماننا یہ ہے کہ جب سے برین کی خاص قسم کی ڈیولپمنٹ آج سے لاکھ 1.5 لاکھ یا اس سے بھی پہلے شروع ہوئی تھی، یہ سارا کا سارا مسئلہ اس کے ساتھ یہ ہے کہ کہانی ڈیولپ کرنا یا فکشن ڈیولپ کرنا ہمیں بہت ساری چیزوں کے اندر امپروو اور ڈیولپ کرتا ہے، اور اس کہانی کے فن کی وجہ سے یا کہانی کے کرافٹ کی وجہ سے ہمارے برین کی بہت ساری چیزیں ڈیولپ اور سکلفل ہوئی ہیں۔ اس کہانی کی وجہ سے سب سے بیسک انسان یہ کرتا ہے کہ جب دو غایتوں مینز کاز اور افیکٹ کے درمیان یا دو واقعات کے درمیان اس کو لنک ڈیولپ نہ ہو رہا ہو، تو وہ اس لنک کو ایک کہانی بنا کے یا ایک فکشن کریٹ کر کے اس لنک کو ڈیولپ کرتا ہے، اور اس کا کاز اور افیکٹ کا جو فارمولا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے اور وہ چیز کو پورا سمجھ لیتا ہے۔ خاص طور پہ آپ یہ ذرا سوچئے کہ جس زمانے میں نہ محکمہ موسمیات تھا، نہ کسی قسم کے آلات تھے، بارش ہونی ہے نہیں ہونی، فصل نے کب اگنا ہے، آگ کہاں سے لینی ہے، گرمائش کیسے کرنی ہے، کھانا کیسے ملے گا، ہر چیز کے لیے کسی بھی قسم کا کوئی آلہ یا مشینری یا ٹیکنالوجی موجود نہیں تھی، تو ہر ہوتے ہوئے عمل کے لیے انسان کوئی نہ کوئی کہانی ڈیولپ کرتا اور کاز اینڈ ایفیکٹ کا فارمولا یا مساوات یا ایکویشن کو کمپلیٹ کر لیتا۔ یہ وہ انسانی وصف ہے جو آج جہاں پہ ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور جیمز ویب اور فلانا ٹمگانا سارا کچھ کر رہے ہیں، پہلی تو یہ ذہن میں رکھیں کہ کہانی کے فن کی وجہ سے ہی اور فکشن کریٹ کرنے کی طاقت اور ایک استطاعت کی وجہ سے ہی ہم یہاں تک پہنچے ہیں، کیونکہ ہم چیزیں سوچتے ہیں، اس کے مطابق ڈیزائن کرتے ہیں، پھر ڈیولپ کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے کہانی کے فن نے ہمیں فائدہ بھی دیا ہے، لیکن بدقسمتی سے اس کی ایک ڈاؤن سائیڈ یا نیگیٹو سائیڈ بھی ہے۔ وہ چیزیں جو لاکھوں ہزاروں لاکھوں سال سے جن بھوت پریوں غیر مری مخلوق کی ذریعے سے جب ہم کسی ہوئے واقعے کو پورا کرتے تھے، جیسے کسی زمانے میں جب جڑی بوٹیوں کا علاج بھی نہیں تھا، تو بیمار ہونے کا مطلب یہ تھا کہ خدا یا خدائی قوتیں اس بندے سے ناراض ہو گئی ہیں، یا اس پہ جنات یا بھوتوں یا چڑیلوں کے اثرات ہو گئے ہیں، اس وجہ سے اس کا جسم تپ رہا ہے، یا اس کو یہ ہو گیا یا یہ ہو گیا ہے۔ تو ہوا یہ ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں ہمارے اندر میموری کی صورت کے اندر سٹور ہیں۔ اب جبکہ سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے کہ جینز کے اندر صرف اور صرف فزیکل چیزیں انہیریٹنس میں اگلی جگہ پہ نہیں جاتی، بلکہ تھاٹس اینڈ میموریز بھی جاتی ہیں۔ تو بہت ممکن ہے کہ ہزاروں سال پہلے کے لوگوں کی جو ان سی خیالات ہیں جینیٹکلی ٹرانسفر ہوتے رہے ہیں، لیکن جینیٹکلی اگر ٹرانسفر نہ بھی ہوں تو آج بھی چاہے طلسم ہوشربا کا زمانہ گزر گیا، لیکن ہیری پوٹر تو ہم ابھی تک پڑھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جادو، جنات، بھوتنے، بونے، اس طرح کی تمام چیزیں ہمارے لیے فیورٹ ہیں، اور ہم اس سے حظ اٹھاتے ہیں اور اس کی طرف انکلائن ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں مل کر انسان کے اندر ہیلوسینیشنز، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہیلوسینیشنز ایک ایسی کہانی ہے کہ جو بغیر کسی فلم کے پردے کے، بغیر ٹی وی کے، بغیر موبائل کے، آپ کا برین اپنے اندر ہی ایک فلم لگا کے آپ کو وہ دکھا رہا ہوتا ہے، اور وہ بن جاتی ہے ہیلوسینیشن۔ ہیلوسینیشن دیکھنے کی بھی ہوگی، سونگھنے کی بھی ہوگی، چکھنے کی بھی ہوگی، خوشبو، ہر چیز ہیلوسینیٹ ہو سکتی ہے، یعنی کہ کہانی ہو سکتی ہے، جیلی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ وہ سچ ہو۔ تو میرا ماننا یہ ہے، جس کی وجہ سے میرا نفسیات
اور روحانیت کے درمیان کام کرنے کا خاص شوق بھی اس وجہ سے ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم روحانیت اور مذہب کو اس کے مقام پہ رکھیں. اپنی زبردستی کی کہانیاں یا دیو مالائی کہانیاں ڈال کر ہم نے جو مذہب اور روحانیت کا مقصد ہی چینج کر دیا ہے. یعنی کہ مقصد تو روحانیت یا مذہب کا یہ ہے کہ اللہ کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ ہو، شریعت پہ چلنا آسان ہو، شرک سے ہم بچیں، ختم نبوت کو ہم مانیں. لیکن ان کہانیوں اور اس طرح کی ہیلوسینیشن کی وجہ سے ہم اپنا اصل مقصد کھو دیتے ہیں. تو میرا ماننا یہ ہے کہ جوں ہم اپنی نفسیات کو اور اپنی چیزوں کو زیادہ سے زیادہ بہتر طور پہ سمجھیں گے، تب ہی ہم ریلیجن اور روحانیت کے اصل مقصد کو پائیں گے اور اس کے مطابق چلیں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.